میں ایک کتاب کی شرح لکھ رہا ہوں، ایک کتاب تو میں نے لکھی ہے، یہ مسار نماز، جو کہ اہل سنت و جماعت مسلمانوں کے پہلی صدی کا نماز کا ریکارڈ ہے سیاستہ سے۔ ابھی جو میں نے اشعار خطبے میں پڑھے ہیں وہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے ہدایت المسلمین، جو انہوں نے 1877 میں لکھی تھی، جب سیدی اعلیٰ حضرت تقریباً میرے خیال میں 22-21 سال کی ان کی عمر تھی، اور ابھی تک اعلیٰ حضرت نے رد وہابیت پر کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، اور سیدنا میرلی شاہ صاحب کی عمر بھی کم تھی، ابھی تک رد قادیانیت پہ بھی کوئی کام ان کا نہیں تھا۔ میاں صاحب اس وقت رد وہابیت پہ، رد قادیانیت پہ، ختم نبوت کے تحفظ میں کتاب لکھ رہے تھے، لکھ چکے تھے، اور یہ آخری کتاب ہے۔ اس کتاب سے میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھے ہیں، اس میں انہوں نے عقائد اہل سنت و جماعت کی ترویج اور اس کے تحفظ کے لیے قلم اٹھایا ہے، اور 2000 اشعار لکھے، حدیث کو نظم کیا ہے، یعنی عربی حدیث ہے تو اس کو پنجابی زبان میں نظم کیا ہے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ جے رب دیوے ہمت کسی نو استے شرع لگاوے، جو آیات احادیث اشارات ثابت کراوے، ضروری بیان شان اس دا ہر مجلس ہر خانے، نجدی فتنہ بہتا اٹھیا اندر زمانے۔ تو اس پر اللہ کے فضل سے 150 سال کے بعد یہ توفیق مجھے اس فقیر کو اپنے بزرگوں کی نسبتوں کی وجہ سے، اساتذہ کی اور ان جیسے بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے کہ ہم اس کی شرح مکمل کر چکے ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ بھی میاں صاحب نے یہ بتائی کہ جب میاں صاحب سے پوچھا گیا کہ مولویوں پیروں کا تو کام، اب میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے شیخ، اور اتنی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں میاں صاحب کی سواری بیٹھی ہے اس جگہ وہ بھی محفوظ رکھا ہے۔ تو کسی نے کہا ہوگا بھائی پیروں کا تو کام تو نہیں نہ ہونا بھائی یہ تبلیغاں کرنا یا کتاباں لکھنا، تو میاں صاحب نے جواب دیا کہ بھائی میری شرعی ذمہ داری ہے کہ میں عالم ہوں، وقت کا شیخ ہوں، اور لوگوں کے عقائد بگڑ رہے ہیں تو لوگوں کی کیا کرنا، اصلاح کرنا عقیدے کی، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک عرف بنا دیا گیا ہے کہ اصلاحی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں عقیدے کی بات نہ ہو۔ بھائی اگر عقیدے کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر اصلاح کس چیز کی ہوگی؟ عمل تو بعد میں ہے نا، پہلے تو عقیدہ ہے، بغیر عقیدے کے کوئی عمل بندے کو فائدہ نہیں دیتا۔ اگر ساری زندگی بندہ نمازیں پڑھتا رہے اور عقیدہ درست نہیں تو اس کو کوئی نماز فائدہ۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ یہ کتاب میں اس لیے لکھ رہا ہوں، میری شرعی ذمہ داری ہے۔ حدیث شریف جو میں نے خطبے میں پڑھی، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں لکھا ہے اس حدیث کو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے، اذا ظہرت البدع ولعن آخر هذه الامت اولها، ایک وقت آئے گا جب بدعت ظاہر ہوگی۔ حضور کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک وقت آئے گا جب بدعت ظاہر ہوگی، اور وہ بدعت کیا ہے؟ اب آج آپ سننے کہ جس چیز کو اب لوگ بدعت کچھ کہہ رہے ہیں، نئے لوگ جو ہیں، نئے عقیدوں والے، نئی نماز والے، جس چیز کو بدعت کہتے ہیں، مثلا آج شب برات ہے، شب معراج ہے، ہمارے ہاں مسلمانوں کی مساجد میں اجتماعی طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ نفل پڑھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ بھائی کیا پڑھنا بدعت ہے؟ نماز پڑھنا۔ دروشی پڑھ لیں اکٹھے ہو گئے تو کیا کہتے ہیں؟ بدعت ہے۔ بھائی کیا بدعت ہے؟ درود پڑھنا بدعت ہے۔ نماز کے بعد کلمہ شریف پڑھ لیں، ہمارے مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ نماز کے بعد اونچی آواز سے کیا کرتے ہیں؟ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، عام طور پر معمول ہے۔ کچھ لوگ وہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو بدعت ہے۔ بھائی کیا بدعت ہے؟ کلمہ پڑھنا بدعت ہے۔ نماز کے بعد دعا مانگ لیں تو کیا کہتے ہیں؟ بدعت ہے۔ بھائی کیا بدعت ہے؟ دعا مانگنا بدعت ہے۔ نماز پڑھنا بدعت ہے، دعا مانگنا بدعت ہے، درود پڑھنا بدعت ہے، اور کلمہ شریف پڑھنا بدعت ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں بدعت ہیں تو پھر سنت کس کا نام ہے؟ یعنی یہ اصل میں جو پیر صاحب بھی جس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں اور جسے ہمیں نبھانا چاہیے، ہمارے لوگوں کو
اہل علم کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ بہت ہو گئی ہیں روایتی تقریریں اور بہت ہو گئے ہیں روایتی معاملات، اب ضرورت ہے عملی کام کی۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ بدعت ہے۔ اب ایک مولوی صاحب ہیں اہل حدیث حضرات کے، قاری خلیل صاحب، جیو نیوز میں بھی آتے ہیں، ڈاکٹر احمد لیاقت کے پروگرام میں وہ آتے تھے، مشہور ہوئے وہاں سے ہی۔ ان کا میں نے کلپ سنا، آپ بھی دیکھیے گا، موبائل آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور دیکھیے گا۔ وہ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں، اپنے مولویوں کو، اہل حدیث حضرات کو، کہ یار تم لوگ نماز کے بعد دعا مانگ لیا کرو۔ کیا کرو؟ دعا مانگ لیا کرو بھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بندے خراب ہو رہے ہیں۔ بھائی ایک بندے نے مجھے واقعہ سنایا، وہ بتا رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نماز پڑھی، بندہ کوئی نیا نیا وہابی ہوا، بابا اہل حدیث ہوا، اس نے مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، اہل حدیث مولوی صاحب کے پیچھے۔ جیسے ہی سلام پھیرا، بابا جی نے کہا جی دعا کرو جی۔ اب بابے کو تو پرانی عادت پڑی ہوئی تھی دعا مانگنے کی، تو بابے نے کیا کہا، مولوی صاحب دعا کرو۔ تو مولوی صاحب نے کو آخیا، بھائی بابا جی دعا مانگنا بدعت ہے۔ دعا مانگنا کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔ تو بابے میں ابھی رنگ باقی تھا نا تھوڑا بہت، تو بابے نے کہا، بھائی او وہابیو، میں تو سمجھتا تھا، بھائی پنجابی میں بتاؤں، بابے آخیا بھائی وہابیوں میں تو سمجھتا سا بھائی تسی غیر اللہ کو نہیں منگدے، میں نے اج پتہ چلے بھائی تسی اللہ کو بھی نہیں منگدے۔ حضرت میں نے اج پتہ چلے بھائی تسی اللہ کو بھی نہیں منگدے۔ میں نے اس پر کہا، میرا جملہ فقیر کا، کہ یہ عجیب مذہب ہے یار، کہ حبیب اللہ سے مانگو، ولی اللہ سے مانگو تو شرک ہو جاتا ہے ان کے مذہب میں۔ حبیب اللہ سے مانگو صلی اللہ علیہ وسلم، ولی اللہ سے مانگو تو شرک ہو جاتا ہے، اور اللہ سے مانگو تو بدعت ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ بدعت نہیں جسے یہ بدعت کہتے ہیں۔ نماز پڑھنا، نماز آپ نفل جب بھی پڑھیں، نفل پڑھے جاتے ہیں نا، تو نفل پڑھنے کے لیے کسی وقت کی قید نہیں، جہاں پہ منع ہے شریعت نے بتا دیا ہے۔